الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، سو تم نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور تم نے نہیں پھینکی مٹھی خاک کی جس وقت کہ پھینکی تھی، لیکن اللہ نے پھینکی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ اللہ مومنین کو اپنی طرف سے اچھا انعام دے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ بات ہے اور بلا شبہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے سامنے آ چکا ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی وہی کام کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمہاری جماعت ہرگز تمہارے کچھ کام نہ آئیں گی اگرچہ کثیر تعداد میں ہو، اور بلا شبہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو، یعنی اطاعت سے، اور اس سے روگردانی نہ کرو حالانکہ تم سنتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان میں سے مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، اور حال یہ ہے کہ وہ نہیں سنتے۔ رمیتا، یہ فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ رمی مصدر ہے، باب ضربہ معنی پھینکنا۔ لیبلیا، ابلاء مصدر ہے، باب افعال معنی آزمائش کرنا، آزمانا۔ یہ لفظ آزمائش کے معنی میں بکثرت استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں جا بجا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ ان تمام جگہوں پر یہ لفظ آزمائش کے معنی میں مستعمل ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے بلینا بالضراء فصبرنا وبلینا بالسراء فلم نصبر،
تکلیف سے ہمیں آزمایا گیا تو ہم نے صبر کیا، اور فراخ حالی سے ہمیں آزمایا گیا تو ہم صابر نہ نکلے۔ لیکن مفسرین کرام رحمہم اللہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں بلا سے مراد نعمت ہے، نعمت کا معنی مراد ہے۔ موہن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ایہان مصدر ہے، معنی کمزور کرنا۔ قید معنی چال، مکر و فریب جمع ہے کیاد۔ تستفتحو استفتاح مصدر ہے باب استفعال، معنی فیصلہ طلب کرنا۔ تنتہو انتہا مصدر ہے باب افتعال، معنی باز آنا۔ نعود عود مصدر ہے باب نصر، معنی دوبارہ کرنا۔ تغنی لن تغنیا اغنا مصدر ہے باب افعال، لیکن یہاں لن کے ساتھ ہے اس لیے ترجمہ کیا گیا کام نہیں آئیں گی، ورنہ ترجمہ ہوگا کام آنا۔ فئہ معنی جماعت، گروہ، جماعتی فئات۔ ولا تولوا عنہ ایک سوال ہے، یہاں کہا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یا تو آگے مطلب یہ ہوگا کہ ان کی اطاعت سے روگردانی نہ کرو، ان کی اطاعت سے اعراض نہ کرو، تو تثنیہ کی ضمیر ہونی چاہیے، لیکن واحد کی ضمیر لائی گئی ہے، ایسا کیوں؟ ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت قرآن کریم میں ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بس اس نے اللہ کی اطاعت کی، گویا رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت مضمر ہے۔ اس بنا پر واحد کی ضمیر لائی گئی جو رسول کی طرف لوٹ رہی ہے، تو جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی بھی اطاعت کرے گا، اس بنا پر واحد کی ضمیر لائی گئی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ ضمیر یعنی واحد کی ضمیر اللہ اور اس کے رسول دونوں کی طرف راجع ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، یہاں ان یردوہ یہ ضمیر واحد ہے لیکن دونوں کی طرف راجع ہیں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ ضمیر امر بالطاعہ کی طرف راجع ہیں، کہ جیسا کہ ترجمے میں بھی ہم نے توجہ دلائی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس کے حکم سے سرتابی نہ کرو۔ بہرحال اب ہم تلاوت کی گئی آیات کی ترکیب نحوی کر رہے ہیں۔ فلم تقتلوہم فا استنافیہ ہے، ولیکن اللہ قتلہم، لیکن حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ اس کا اسم ہے، قتلہم اس کی خبر ہے۔ وما رمیت میں ما نافیہ ہے، اذ رمیت میں اذ ظرفیہ ہے، ولیکن اللہ رما یہ جملہ اسمیہ ہے۔ لیبلیہ لام تعلیل ہے،
لام تعلیل کے بعد ان حرف ناصب پوشیدہ ہے، اور ہوا ضمیر فاعل ہے، المؤمنین مفعول بھی ہے، بلا ان حسنا یہ موصوف صفت مل کر مفعول مطلق واقع ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ اس کا اسم ہے، سمیع خبر اول ہے، علیم خبر ثانی ہے۔ ذالکم اس میں اشارہ مبتدا ہے، حق خبر محذوف ہے، ان اللہ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ اس کا اسم ہے، اور موہن کید الکافرین یہ اس کی خبر ہے۔ ان تستفتحوا ان حرف شرط ہے، اس بنا پر نون اعرابی محذوف ہے۔ ان تستفتحوا یہ جملہ شرط ہے، فقد جاءکم الفتح، جاء فعل، کم مفعول به مقدم ہے، الفتح فاعل مؤخر ہے، اور فا یہ جزائیہ ہے، اور یہ ان کا جواب ہے، گویا یہ جواب شرط ہے۔ اسی طرح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ یہ جملہ بھی، وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ یہ بھی شرط جواب شرط ہے، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا لن تغنیہ یہ فعل ہے، فئتکم مضاف مضاف الیہ مل کر یہ فاعل ہے، اور شیئن یہ یا تو مفعول مطلق ہے یا مفعول بھی ہے۔ ولو کثرت لو یہ شرطیہ ہے، اور کثرت یہ فعل ہے، اور جو ہیا ضمیر ہے یہ فئتکم کی طرف لوٹ رہی ہے، اور جواب شرط لو کا جواب شرط محذوف ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ اس کا اسم ہے، مع المؤمنین یہ اس کی خبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اطیعوا یہ فعل امر ہے، انتم ضمیر فاعل ہے، اللہ ورسولہ معطوف علیہ مل کر اطیعوا کا مفعول بھی ہے۔ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، ان حرف جار ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر لا تولوا سے یہ متعلق ہے۔ واو یہ حالیہ ہے، انتم مبتدا ہے، تسمعون اس کی خبر ہے۔ لا تولوا اصل میں لا تتولوا ہے، تا تخفیف کی وجہ سے حذف کی گئی ہے۔ لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، لا تکونوا یہ فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم ضمیر اس کا اسم ہے، اور کالذین قالوا سمعنا یہ لا تکونوا کی خبر ہے۔ قالوا یہ فعل بفاعل ہے، اور سمعنا یہ قول کا مقولہ ہے، انہوں نے کہا، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے سمعنا کہا، جنہوں نے کہا کیا کہا، سمعنا کہا، یہ مقولہ ہے، قول کا مقولہ ہے۔ وہم لا یسمعون یہ واو حالیہ ہے، ہم ضمیر مبتدا ہے، اور لا یسمعون یہ خبر ہے۔ تشریح آیات، تفسیر آیات، سب سے پہلے ہم فلم تقتلوہم کا شان نزول بیان کر رہے ہیں۔ اس آیت میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کی تفصیل ابن جریر طبری رحمہ اللہ اور بیہقی
وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل کی ہے کہ معرکہ بدر کے دن جب مکہ کے 1000 جوانوں کا لشکر ٹیلے کے پیچھے سے میدان میں آیا تو مسلمانوں کی قلت و ضعف اور اپنی کثرت و قوت پر فخر کرتا ہوا متکبرانہ انداز سے سامنے آیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ، یہ تیرے جھٹلانے والے قریش فخر و تکبر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ نے جو فتح کا وعدہ مجھ سے فرمایا ہے اس کو جلدی پوری فرما، اس کو جلد پوری فرما۔ آپ نے جو فتح کا وعدہ مجھ سے فرمایا ہے اس کو جلد پورا فرما۔ تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور عرض کیا کہ آپ مٹھی خاک کی لے لو اور دشمن کے لشکر کی طرف پھینک دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مٹی اور کنکروں کی مٹھی بھری ایک لشکر کے دانے حصے پر، دوسری بائیں حصے پر، تیسری مٹھی سامنے کی جانب پھینک دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس 1 یا 3 مٹھی بھر کنکریوں کو قدرت نے معجزانہ انداز میں اس طرح پھیلا دیا کہ مخالف لشکر کا کوئی آدمی باقی نہ رہا جس کی آنکھوں میں اور چہروں پر یہ دھول اور کنکریاں نہ پہنچی ہو، جس کا اثر یہ ہوا کہ پورے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا۔ فرشتے الگ ان کے ساتھ شریک قتال تھے۔ بالآخر کچھ لوگ مخالف فریق کے قتل ہو گئے، کچھ گرفتار کر لیے گئے، باقی بھاگ گئے اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ بالکل مایوسی اور نا امیدی کے عالم میں یہ فتح عظیم مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ میدان جنگ سے واپس آ کر آپس میں گفتگویں شروع ہوئیں، یعنی آپس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم باتیں کرنے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے اپنے کارنامے ایک دوسرے سے بیان کرنے لگے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، جس میں ان کو یہ ہدایت دی گئی کہ اپنی سعی و عمل پر ناز نہ کرو، اپنی کوشش اور اپنے کام پر ناز نہ کرو، یہ جو کچھ ہوا وہ صرف تمہاری محنت و کوشش کا نتیجہ نہیں بلکہ خالص حق تعالیٰ کی نصرت و امداد کا ثمرہ تھا۔ جو دشمن تمہارے ہاتھوں قتل ہوئے ان کو در حقیقت تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہوا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یعنی یہ مٹھی کنکریوں کی جو آپ نے پھینکی وہ در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پھینکنے کا یہ نتیجہ کہ دشمن کے
لشکر کے ہر فرد کی آنکھوں میں پہنچ کر سب کو حیران و پریشان کر دینا، یہ آپ کے پھینکنے کا اثر نہیں تھا، بلکہ حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ صورت پیدا فرمائی۔ غور کیا جائے تو مسلمانوں کے لیے جہاد کی فتح و کامیابی سے زیادہ قیمتی یہ ہدایت تھی جس نے ان کے ذہنوں کو اسباب سے پھیر کر مسبب الاسباب سے وابستہ کر دیا، اور اس کے ذریعے ان کو فخر و عجب کی خرابی سے بچا لیا، جس کے نشے میں عموماً فاتح اقوام مبتلا ہو جایا کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بتلایا کہ فتح و شکست ہمارے حکم کے تابع ہیں، اور ہماری فتح و نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اطاعت گزار ہوں۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، یعنی یہ فتح عظیم ہم نے اس لیے دی کہ مومنین کو ان کی محنت کا پورا صلہ دے دے۔ تحقیق لغوی میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ بلا کے لفظی معنی امتحان کے بھی ہے اور انعام کے بھی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ امتحان کبھی مصیبت و مشقت میں مبتلا کر کے لیتے ہیں اور کبھی راحت و دولت دے کر۔ یہاں اس آیت کریمہ میں بلاءً حسنا اس امتحان کو کہا گیا ہے جو راحت، دولت اور فتح و نصرت دے کر لیا جاتا ہے، کہ یہ لوگ اس کو ہمارا انعام سمجھ کر شکر گزار ہوتے ہیں، یا اس کو اپنی ذاتی قابلیت کا اثر سمجھ کر فخر و ناز میں مبتلا ہو جاتے اور اپنے عمل کو برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کے فخر و ناز کی کوئی گنجائش نہیں۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ فتح و نصرت اس لیے بھی مسلمانوں کو دی گئی کہ اس کے ذریعے کافروں کی تدبیروں کو ناکام اور ناکارہ بنا دیا جائے، جس سے وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں، اور کوئی تدبیر یعنی غیر اللہ کی کوئی تدبیر اللہ کی مدد کے سامنے کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ العزیز بقیہ آیات کی تشریح بیان کی جائے گی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔